محبت کے اوپر کافی زور دیا ہے، حتیٰ اس محبت اور مودت کو اجر رسالت بھی قرار دیا ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم یعنی جو نکاح کرتے ہو، شادی کرتے ہو، تو خدا کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے دل میں مودت قرار دیتا ہے، محبت قرار دیتا ہے۔ تو محبت کا جہاں تک سوال ہے تو اسلام جو ہے وہ مذہب محبت ہی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ محبت پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی۔ لو میرج کا مطلب جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ شاید پہلے محبت ہے، بعد میں یہ مراد ہے، یعنی شادی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایسے حالات کا تصور ہی نہیں ہے کہ جہاں شادی سے پہلے محبت کے آثار پیدا ہو جائیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے پہلے شادی کرو، بعد میں محبت کرو۔ تو لو میرج اس عنوان سے کہ اسلام میں محبت کا کیا تصور ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی اصول محبت پہلے نہیں ہے، محبت بعد میں ہے۔ شادی کرنا تمہارا کام ہے اور محبت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، ہم دوسرا سوال لیتے ہیں کہ ایک صاحب کا سوال ہے کہ جمعہ جو پڑھتے ہیں، نماز جمعہ، یہ واجب کی نیت سے پڑھنا چاہیے یا مستحب نیت سے پڑھنا چاہیے؟ اگر نماز جمعہ شرائط کے ساتھ منعقد ہو رہی ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ توضیح المسائل میں دیکھیں کہ کیا کیا شرائط ہیں، اس لیے کہ یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ تو اگر جمعہ شرائط کے ساتھ قائم ہو گیا ہے تو انہیں اختیار ہے اس بات کا کہ وہ واجب کی نیت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر شرائط نہیں پائے جا رہے ہیں تو مستحب کی نیت سے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد نماز ظہر کو پڑھیں۔ ایک کالم اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے کون اور کہاں سے؟ میں صادق بول رہا ہوں ممبئی سے۔ ہاں فرمائیے صادق صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ چمڑے کے بیلٹ یا پرس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے؟ لیدر بیلٹ اور یا ہاں لیدر بیلٹ یا لیدر پرس ہمارے پاس ہو، جی جیب میں رکھا ہو پرس، جی تو اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جواب دیا جائے گا آپ کو۔ بہت بہت شکریہ سوال کرنے کا۔ آگا ایک اور سوال یہ ہے کہ احترام مسجد بہت اہم یعنی سوال ہے، یہ احترام مسجد کیا ہے؟ احترام مسجد کس طرح کیا جائے گا؟ غالباً میں نے کبھی کسی زمانے میں ایک عالم سے سنا تھا کہ مسجد میں کچھ لوگ شور سے بات کر رہے تھے تو سرکار ختم مرتبت نے ان کو تنبیہ کی۔ آج بھی کچھ ماحول ایسا کئی جگہ پر ہے کہ مسجد میں شور و غل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ احترام مسجد کیا ہے، اور نماز جماعت میں پیش نماز سے نماز پڑھا کے چلا جائے یا اس کو مسئلے مسائل اور ان چیزوں پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ مسجد میں شور و غل نہ ہو؟ اچھا سوال ہے۔ جہاں تک احترام مسجد کا تعلق ہے، مسجد نماز کے لیے ہے، اور مسجد کے احترام کا اتنا لحاظ رکھا گیا ہے اسلام میں کہ اذان دینے کی جگہ کو مسجد سے ملحق بنایا جاتا تھا، جس کو گلدستہ اذان کہا جاتا تھا، یا مثلا منارے کو منتخب کیا جاتا تھا اور منارے پہ جا کے لوگ اذان دیا کرتے تھے۔ یعنی اس بات کی کوشش کی جائے کہ مسجد میں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو۔ لیکن صلوات پڑھنا یا مثلا یعنی ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، گفتگو اگر نارمل حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر واقعاً شور و غل ہو رہا ہے، جیسا کہ لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مثلا شور مچانا، تو یہ شور مچانا کسی شریف کے گھر میں بھی صحیح نہیں ہے، چہ جائے کہ مسجد۔ لہٰذا پیغمبر اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مسجد میں کسی قسم کا شور غل نہ ہو، اور مسجد کے احترام میں یہ شامل ہے کہ اس کو ہر قسم کی مثلا ڈسٹربنس سے پاک و پاکیزہ رکھا جائے تاکہ مومنین کی عبادت میں خلل نہ پیدا ہو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ مجھے دو سوال پوچھنا ہے۔ فرمائیے۔ پہلا سوال جی کہ اگر نماز وتر کی جو ایک رکعت نماز اگر کھڑے کھڑے کوئی نہیں پڑھ سکتا ہو جی تو کیا اسے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھنی ہے؟ جی
हाँ फरमाइए। और दूसरा सवाल है जी कि अगर कोई चीज़ की कसम खा चुके हो आप जी और अगर वो पॉसिबल नहीं हो जी तो क्या उसके लिए कोई कफ़ारा है? जी, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने का। जी आगा, उसका दूसरा जुज़ रह गया था सवाल का कि जमात में जो पेश नमाज हैं उनका काम सिर्फ नमाज पढ़ा के चला जाना है या मसले मसाइल और इन चीज़ों पर भी उनको नहीं, गुफ्तगू करनी देखें चाहिए? मसलन इमाम जमात जो है वो बसीर होता है और काफ़ी समझदार होता है, वो हालात से वाकिफ़ है। अगर कोई इमाम जमात जो है वो अपनी मस्जिद में मसाइल नहीं बयान कर रहा है तो शायद इसकी वजह ये हो कि वहाँ के मोमिनीन इतने पढ़े लिखे हों कि उनको मसाइल सुनने की भी ज़रूरत न हो। लेकिन अगर कहीं के मोमिनीन जो हैं इस बात को महसूस करते हैं कि मसलन हमको कुछ बताया जाए तो वो इमाम जमात से रिक्वेस्ट करें और इमाम जमात इंशाअल्लाह उनको मसाइल बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। एक और मसला है कि अगर इंसान कुरान पढ़ रहा है या कोई दुआ पढ़ रहा है और उसके दरमियान में एक हम कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह सवाल करते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। हाँ फरमाइए। हाँ वो हम लोग का मसला ये है कि हम लोग का एक घर है। जी हेलो। हाँ फरमाइए। हाँ हम लोग का एक घर है ना, हमारी मम्मी की प्रॉपर्टी। जी वो जैसे बेचने का है अभी। जी तो हम लोग 4 सिस्टर है और 2 भाई है। जी तो एक सिस्टर है ना, वो गुजर गई है, जी मम्मी की हयात में ही ऑफ हो गई है। जी तो क्या उनके बच्चे लोग को देने का कि नहीं? जी जी तो उसका कोई हक नहीं लगता है? जी जी इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। खुदा हाफिज़। तो जो मसला रह गया था कुरान पढ़ना या दुआ पढ़ना और आज़ान हो गई तो उसमें खामोश हो जाना चाहिए या कुरान या दूसरी दुआ जो पढ़ते रहना चाहिए, तिलावत करते रहना चाहिए उसकी? देखें इसमें कई शिक़े हैं। जहाँ पे ये कुरान की तिलावत कर रहा है वहीं पे अगर अज़ान हो रही है तो यकीनन इसे अज़ान के मुकाबले में हर किस्म की एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। लेकिन अज़ान कहीं बहुत दूर हो रही है या वक्त से पहले हो रही है हमारे एतबार से, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस अज़ान का इस तिलावत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अगर वक्त के अंदर हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें अज़ान के मौके के ऊपर एहतराम अज़ान में ये सारी चीज़ें बंद कर देना चाहिए। और अगर क्या नाम है ऐसा महसूस हो रहा है कि इस तिलावत से एहतराम अज़ान नहीं हो पा रहा है, यानी हालात कुछ ऐसे हैं, यानी हालात ख़ुद फ़ैसला करते हैं कि इस अज़ान का ताल्लुक़ इस महफ़िल से है या नहीं है। बाज़ औक़ात अज़ान की आवाज़ इतनी धीमी होती है कि लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि इसमें बेहतरामी का कोई तसव्वुर नहीं है। लेकिन अगर अज़ान की आवाज़ ऐसे आ रही है कि गोया यहीं पे अज़ान हो रही है तो फिर उसका एहतराम करना चाहिए और कुरान की तिलावत को तर्क कर देना चाहिए। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम, फरमाइए। जी क्या ना, मेरी फजर की नमाज अगर क्या ना हम लेट उठते हैं थोड़ी जी। कज़ा हो जाती है तो उसके क्या ना मतलब हम जोहर के टाइम पर क्या ना पढ़ सकते हैं वो नमाज, यानी कज़ा नमाज? इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। और कोई सवाल? जी और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक सवाल और है कि नमाज वितर में अगर कोई बैठ के नहीं पढ़ सकता है, वितर एक ज़ाहिर है सब जानते हैं, तो 2 रकत क्या वो खड़े होकर पढ़ सकता है? नहीं, इसका उल्टा होगा। जी हाँ, इसलिए कि वित्र अगर खड़े होकर पढ़ेंगे तो 1 रकत है और अगर बैठ के पढ़ेंगे तो फिर 2 रकत होगी। जी जी जी। तो ये हो सकती है नमाज? नहीं, 2 रकत पढ़नी पड़ेगी। बैठ के अगर पढ़ेंगे 2 रकत पढ़नी पड़ेगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉल हम ले लेते हैं। सलामुन अलैकुम। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम। फरमाइए। ये हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो पेशाब करते हैं तो क्या उसको कैसा पाक किया जाए? खाली 3 बार पोटा से ले और चले गए, उसको जारी पानी से पाक किया जाए, कैसा पाक किया जाए? जी इंशाल्लाह बताएंगे आपको। और कोई सवाल? नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो ये एक मसला आगा नमाज वितर का हो गया। इसके बाद में कसम खाइए और पॉसिबल नहीं है कि उसको फुलफ़िल किया जा सके, पूरा किया जा सके, तो उस सिलसिले में कफ़ारा क्या है? आदमी को उसी चीज़ की कसम खाना चाहिए जो उसके इम्कान में हो। एक आदमी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में कसम खाई थी कि हाथी को तोलेगा। जी।
ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے اسے ڈانٹا کہ تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تمہارے امکان میں نہیں ہے. ایسے ہی لوگ قسم کھا لیتے ہیں, نذر کر لیتے ہیں کہ ہر مہینے مثلا روزہ رکھیں گے, لیکن ان سے ممکن نہیں ہو پاتا ہے. تو اگر قسم کوئی کھاتا ہے تو سوچ سمجھ کے کھائے, اس لیے کہ بہرحال یہ قسم جذباتی نہیں ہوتی ہے, غصے میں قسم نہیں کھائی جاتی ہے. اگر کوئی غصے میں قسم کھا رہا ہے یا جذبات میں قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے قسم کھائی ہے سوچ سمجھ کے اور اس کے بعد اس کے امکان میں نہیں ہے تو یہ قسم توڑنا ہے, اور قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے. 10 فقیروں کو کھانا جی, 10 فقیروں کو کھانا کھلانا ہے, اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر وہ 3 عدد روزے رکھیں. رکھے پیدر پہ جی جی, ایک کے بعد ایک روزے رکھے. بہت بہت شکریہ آغا. اب ایک مسئلہ میراث کا ہے کہ ماں کے نام پہ گھر ہے اور 4 بہنیں اور 2 بھائی ہیں. ایک بہن ماں کی زندگی میں انتقال کر گئی ہیں, تو ان کے بچوں کو حق میراث ملے گا یا نہیں ملے گا؟ گھر ماں کا ہے جی اور وارث جو ہیں ماں کے یہ بہنیں ہیں اور بھائی ہیں. جی اسلام کا حکم یہ ہے کہ میراث قریبی رشتہ داروں کو ملتی ہے, اور قریبی رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے دور کے رشتہ داروں کو نہیں ملتی ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اور بعض اوقات لوگوں میں اس سے غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے, چونکہ ان کو اس کا فلسفہ نہیں معلوم ہے, علت نہیں معلوم ہے. مثلا اگر میراث کو عام کر دیا جائے کہ مرنے والے سے جو بھی قریب ہو, یعنی جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو میراث دی جائے, تو جو قریبی ہیں ان کا حق مارا جائے گا, اس لیے کہ جب دور والوں کو دیا جائے گا تو ان کا حق کم ہو جائے گا. جی لہٰذا میراث کا قانون یہ بنا کہ جو قریبی ہیں ان کو دیا جائے, یعنی پہلے طبقے والوں کو. جی پہلے طبقے میں والدین آتے ہیں اور اولاد آتی ہے. اگر ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے طبقے میں اولاد آتی ہے کہ ان کو میراث ملے گی, اور اگر اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدین پہلے طبقے میں آتے ہیں, ان کو اگر اولاد نہ ہو, اور اگر اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی ہیں تو دونوں کو میراث ملے گی, یہ پہلے طبقے میں شمار ہوتے ہیں. جی تو اب اگر 4 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں سے قریبی جو رشتہ ہے یہ بہنوں اور بھائیوں کا ہے. جی اچھا, اب اگر ایک بہن گزر جاتی ہے اور اس کی اولاد ہے تو جہاں پر 4 بہنوں میں سے 3 بہنیں موجود ہیں اور 2 بھائی موجود ہیں تو یہ ماں کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں, اور ایک بہن جو گزر گئی ہے اس کی اولاد وہ انڈائریکٹ رشتہ دار ہے. تو انڈائریکٹ رشتہ داروں کے مقابلے میں بہن کی اولاد جو ابھی یتیم بھی ہوئی ہے وہ انڈائریکٹ ہوئی, یعنی دور کی رشتہ دار ہوئی. تو نزدیک کی رشتہ دار ہوتے ہوئے دور کے رشتہ داروں کو میراث نہیں ملے گی. بہت بہت شکریہ آغا. یہ میراث کا مسئلہ تھا. ایک اور سوال ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا ظہر کے وقت میں اس سے پیشتر کے ہم سوال پوچھا آگا, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمائیے. یہ جو ابھی مولانا نے وہ چمڑے کے بارے میں جو ذکر کیا تھا, جی اس میں یعنی مولانا نے فرمایا کہ اگر یقین نہیں ہے تو وہ حرام ہے تو پہن نہیں سکتے, نماز کے وقت نہیں پہن سکتے. جی ہاں, مگر اگر ایسے ملک میں ہے جی کہ جہاں پر اکثریت یعنی میجورٹی جو ہے وہ ذبیحہ ہے, جی مگر جو پرٹیکولر بیلٹ پہن لے اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو اس سلسلے میں آگا. اور کوئی سوال؟ تھینک یو ویری ویلکم. تو فجر قضا ہو گئی کسی وجہ سے, تو ظہر کے وقت اس کو پڑھنا ضروری ہے کہ کسی وقت پہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, نماز اگر قضا ہو گئی ہے تو نماز کو پہلی فرصت میں ادا کرنا بہتر ہے. مثلا جیسے ہی آنکھ کھلے اگر ممکن ہو تو اسی وقت نماز پڑھے, لیکن اگر ممکن نہیں ہے تو ظہر کے وقت بھی پڑھی جا سکتی, کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ آغا. ایک اور سوال ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور وہ نجاست ہو جاتی ہے گھر میں,
تو جاری پانی سے اس کو یعنی طہارت کی جائے یا کس طرح سے طہارت کی جائے؟ اس سے پیشتر آگاہ ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. فرمائیے. جی ہمیں وہ خمس کے بارے میں پوچھنا تھا فرمائیے. کہ ہم نے جب خمس نکالا تو ہم سستانی تفریح کرتے ہیں جی تو ہم نے مولانا سے سب مسائل کر کے جی نکالا تو ہم نے خمس کی رقم اس میں 2 حصے کر دیے کہ سہم امام ہے اور سہم سادات ہے. جی تو جو سہم سادات کا پیسہ تھا وہ ہمیں دینا تھا جی وہ ہمارے پاس پڑا تھا. جی پھر وہ نیکسٹ اور ہماری جو دکان ہے نا ہم دکان میں بھی خمس نکالتے ہیں لیکن منتھلی خمس نکالتے ہیں. جی ہر مہینے خمس نکالتے ہیں. جی تو وہ پیسے ہیں وہ پیسے بھی تھے خمس کے. جی اور ہم لوگ جو گھر کا خمس نکالتے ہیں وہ سال میں ایک بار خمس نکالتے ہیں. جی اور وہ پیسے تو تینوں پیسے ہیں جو وہ مکس ہو گئے ہیں تو ہم وہ پیسے کو ہم کس طرح سے الگ کریں اور کیسا کریں؟ یعنی سہم امام اور سہم سادات دونوں مکس ہو گئے ہیں. سہم امام اور سہم سادات بھی مکس ہو گئے ہیں اور جو لاسٹ ایئر کے جو تھے وہ جی بھی مکس ہو گئے ہیں. جی اور جی جو دکان کے جو خمس کے پیسے تھے جو ہر مہینے نکالتے جی ہیں ہم جی لوگ جی جی دکان کا خمس مہینے سے جی نکالتے جی جی تو وہ بھی سب پیسے ایک ڈبے میں رکھے تھے تو معلوم نہیں تھا تو کسی نے وہ مکس کر دیا تو ابھی وہ سب پیسے ایک ساتھ ہو گئے تو ہم اس کو الگ الگ کیسا کریں؟ اچھا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. شکریہ. خدا حافظ. تو یہ طہارت کا مسئلہ تھا کہ اگر وہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو جاری پانی سے یا کس طرح سے اس کو طہارت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اگر جاری پانی کا امکان ہے، مثلا پانی بہنے کی جگہ ہے جی اور جاری پانی موجود بھی ہے تو اس سے بہتر طہارت کا اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر جاری پانی کا امکان نہیں پایا جاتا یا پانی بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نجاست کو دور کرنے کے بعد وہاں پانی ڈالیں گے اور پاک و پاکیزہ کپڑے سے اس کو صاف کریں گے، جذب کر لیں گے. جذب کر لیں اسے. جی اس کے بعد دوبارہ پھر پانی ڈالیں گے اور دوسرے یا اسی کپڑے کو دھو کر کے پاک و پاکیزہ بنا کر کے اس کو جذب کر لیں گے. پھر تیسری مرتبہ جب ڈالیں گے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. 3 بار ضروری ہے. 3 بار تو. جی بہت بہت شکریہ آغا. ایک سوال وہ اسی چمڑے کے بیلٹ اور اس پہ تھا کہ اکثریت اس جگہ جو ہے وہ پاک ہے، ذبیحہ ہے، لیکن کچھ حصے ایسے ہیں ملک میں جہاں پر ذبیحہ نہیں ہوتا ہے اور مخلوط ہے، تو اس شکل میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اکثریت کی بنیاد پہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہم کو اس بیلٹ کے بارے میں جو ہمارے ہاتھ میں ہے یا یہ پرس جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں اگر علم ہے کہ یہ ذبیحے کا ہے تو اس کی اجازت ہے کہ ہم نماز میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اور اگر اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو ساری بیلٹوں کے بارے میں اگر اکثریت کے اعتبار سے بھی ہمیں کوئی علم ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہے. یعنی مسئلہ وہی رہے گا یعنی کہ ہمیں احتیاط کرنا احتیاط پڑے کریں. احتیاط کرنا پڑے گی. جی آپ بہت بہت شکریہ. ایک اور مسئلہ ہے خمس کا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مومنین خمس نکالتے ہیں اور اتنی فکر ہے ان کو خمس کے بارے میں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ خمس گھر میں نکالتے ہیں سالانہ اور دکان کا ماہانہ. اب یہ جو ہے مخلوط ہو گیا ہے، یعنی حق امام اور حق سادات، سہم سادات سہم امام اور دکان کا یہ سب مکس ہو گیا ہے پیسہ. اب اس کو کس طرح سے الگ الگ کیا جائے؟ یہ مسئلہ خبز کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اس غلطی کا ہے جو مثلا ایک ساتھ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہر مہینے خمس نہیں نکلتا ہے. خمس جو ہے اس کا قانون سال میں بچت کے اوپر ہے. اب کوئی اگر ہر روز نکالے تو شریعت اس کا ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گی، لیکن خمس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد جو بچت ہوتی ہے اس میں سے 5واں حصہ یعنی 20% نکالا جاتا ہے. اب یہ مسئلہ کہ سارا پیسہ مکس ہو گیا ہے، اس کو کیسے الگ کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ خمس جب آدمی نکالتا ہے تو اس کو لکھتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے. تو جس سال کا خمس ہے اس کا سہم سادات بھی لکھا ہوگا، سہم امام بھی لکھا ہوگا، اس کی مقدار بھی لکھی ہوگی، اس کے اعتبار سے جدا کر سکتے ہیں. لیکن اگر بالفرض لکھا ہوا نہیں ہے یا اصلاً کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں تو پھر جو آیات کے مراجع اور آیات کے وکلاء ہیں جو ان کے نائبین ہیں ان سے رجوع کریں اور یہ مسئلہ ان سے حل کریں. یعنی جس کی تقلید میں ان کے نائب سے کسی سے ملاقات کر جی کے. کسی سے ملاقات کر کے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ آغا چونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور ہمارا سلسلہ جو ہے کلام کا وہ پورا نہیں ہو پایا،
ایک کال ہم اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کون اور کہاں سے؟ یہ بمبئی سے بول رہا ہوں. فرمائیے. میرے ساتھ یہاں کہاں سے آ رہا ڈبل. ہلو ہلو آپ ڈائیورٹ نہیں کر رہے؟ ہلو آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے اور پھر گفتگو کیجیے. آپ کی آواز گونج رہی ہے. ہلو ہاں بولیے. ہاں فرمائیے. جی آپ سوال پوچھیے اپنا. جو میں نے کہا تھا کہ جو بینکوں میں ہم لوگ جو رقم رکھتے ہیں جی تو اس کے جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ انٹرسٹ ہمارے لیے جائز ہے یا کیا اس کے لیے کیسا کیا یوز کرنا ہے؟ جی. اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو ہندوستان میں ہوتے ہوئے جی ہم لوگ جو گٹکا پان وغیرہ منہ میں رہتا ہے لیکن زبان بند ہوتی ہے. دل اگر کوئی تصویر پڑھنا چاہے یا اللہ کا نام لینا چاہے یا رسول کا نام لینا چاہے تو اس کے وجہ سے کیا جائز ہے؟ جی انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. آپ کو بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جی. بینک ڈپازٹ پیسہ جمع کرتے ہیں اس کا انٹرسٹ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ سوال آیا تھا چکا ہے. جی ہاں. اور میں نے جواب دیا تھا کہ اگر گورنمنٹ بینک میں اس قسم کی کوئی سرمایہ کاری ہوتی ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے، البتہ احتیاطاً مرجع سے رجوع کر کے اس کی اجازت لے لینا چاہیے. درست آگا. ایک اور سوال ہے کہ یہاں گٹکا یا جو یہ اور چیزیں ہیں تمباکو وغیرہ یہ منہ میں رکھتے ہیں تو منہ بند ہو جاتا ہے ظاہر ہے، پھر گفتگو نہیں کر پاتا. تو آدمی اگر تسبیح پڑھنا چاہیے، ذکر خدا کرنا چاہیے، تو اس صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ گٹکا نہ کھائے. گٹکا نہ کھائے. اگر ذکر خدا ہی کرنا ہے تو گٹکا کھانا چھوڑ دیں. کیوں کھاتا ہی ہے یہ کہ ذکر خدا سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر یہ گٹکے کھانے سے ذکر خدا سے محروم ہوتا ہے تو جو صحت کے اوپر اس گٹکے کا اثر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل خدا اس سے باز دوبارہ بھی کرے، یعنی دوسرے اعتبار سے بھی کرے کہ تم نے اپنی صحت بھی خراب کی تھی اور ہمارے ذکر سے محروم بھی ہوئے ہو. لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ گٹکا ہی نہیں، ہر وہ چیز کے جو فضولیات میں شامل ہے، پان بیڑی سگریٹ، ان سے پرہیز کیا جائے اور اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی جیب کو بھی بچایا جائے. بہت بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ہم آغا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور سامعین کرام، ناظرین کرام، ہم آپ کے بہت ہی ممنون ہیں. ایک درخواست کے ساتھ کہ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک آپ کی خدمت، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے. آپ بھی اس کو فراموش نہ کیجیے اور ہر ممکن تعاون کیجیے. جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں ورلڈ اسلامک نیٹ ورک کی آپ مدد کیجیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی طرح سے حاضر ہوتے رہیں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ.